السلام علیکم. حدیث دل میں خوش آمدید. محترم دوستو، ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے مجھے اکثر میڈیکل کانفرنسوں وغیرہ میں شرکت کرنی پڑتی ہے. اگر یہ کانفرنس کہیں پاکستان میں منعقد ہو رہی ہو تو اس کا ایک لازمی حصہ کانفرنس کے آخر میں شیلڈ ڈسٹریبیوشن کی ایک تقریب ہوتی ہے، جس میں شرکاء، مہمانوں اور انتظامیہ کے بھی کئی لوگوں کو لکڑی، پلاسٹک یا شیشے کا ایک یادگاری ٹکڑا جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے، جس پر کانفرنس کا عنوان اور شیلڈ وصول کرنے والے کا نام بڑے اہتمام کے ساتھ درج ہوتا ہے. اچھا، اس موقع پہ دونوں فریق ایک دوسرے کی سچی جھوٹی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں. شیلڈ ڈسٹریبیوشن کی یہ تقریب عموماً کافی طویل اور صبر آزما ہوتی ہے. وقت کے ضیاع کے علاوہ ان شیلڈز کی تیاری پہ خاطر خواہ رقم بھی خرچ ہوتی ہے. حالانکہ یہ یادگاری شیلڈز بالکل بے مصرف ہوتی ہیں اور کئی شرکاء تو ان کو ادھر ادھر پھینک کر چلے جاتے ہیں. ہمارے ہاں شیلڈز اور یادگاری تختیاں بانٹنے کی یہ روایت صرف میڈیکل کانفرنسز میں نہیں بلکہ اکثر قسم کی کانفرنسز کا لازمی حصہ سمجھی جاتی ہیں. اچھا، اس کے برعکس اگر آپ کسی ترقی یافتہ ملک میں ایک اعلیٰ ترین معیار کی کانفرنس میں بھی شریک ہوں تو اس قسم کی کوئی بیکار اور خود ستائشی کی روایت آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی. وہاں اپنے شعبے کا بڑے سے بڑا ایکسپرٹ بھی بغیر کسی خصوصی تمطراء کے اپنے وقت پر اپنا مقالہ یا پیپر پڑھتا ہے، وہاں تحمل سے شرکاء کے سوالوں کے جواب دیتا ہے اور پھر آ کے اپنی نشست پر بیٹھ جاتا ہے. ترقی کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے ان مہذب معاشروں نے ان بیکار اور بے مقصد روایتوں کے بوجھ سے اپنے کندھوں کو آزاد کرا لیا ہوا ہے. لیکن ہم جیسے پسماندہ معاشرے ان فرسودہ روایات سے چپکے ہوئے ہیں. اکثر ہمارے بڑے لوگ، علماء، محققین اور انٹیلیجنشیا بھی اس پسماندگی سے نکلنے میں اپنا کردار ادا نہیں کرتے، بلکہ اس قسم کی تقریب میں اگر ان کی خدمت میں ان کی ستائش سے بھرپور کوئی سپاس نامہ اور ان کے شایان شان شیلڈ پیش نہ کی جائے تو وہ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں اور باقاعدہ برا مان جاتے ہیں. حالانکہ اسلام تو 1500 سال پہلے ہی اس قسم کی فرسودہ اور بے فائدہ روایات سے آزادی کا اعلان کر چکا ہے. رب تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا تھا کہ الم نشرح لک صدرک، کہ اے پیارے نبی، کیا ہم نے آپ کا سینہ خیر کی ہر بات کے لیے کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور آپ کے کندھوں سے تمام غیر ضروری بوجھوں کو ہٹا دیا. الذی انقض ظہرک، جو کہ آپ کی کمر کو توڑے ڈال رہے تھے. لیکن شاید ہم ہی پنجرے میں رہنے کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں آزادی اچھی نہیں لگتی. اچھا، یہی روش اس سے بھی بڑے پیمانے پر ایک اور شکل میں بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ ملک میں ایسی کئی عمارتیں تعمیر کی جاتی ہیں جو در حقیقت بالکل بے مقصد اور بے مصرف ہوتی ہیں. ہر چھوٹے بڑے واقعے، موقع اور شخصیت و خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم طرح طرح کے مینار، یادگاریں، لاٹھیں، باب اور نشانات تعمیر کر دیتے ہیں، اور ان کی تعمیر کا تمام خرچہ اور اخراج قومی خزانے سے ادا کیا جاتا ہے، جو دراصل ملک کے غریب عوام کی امانت ہے، جن بیچاروں کو 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی کمر توڑ محنت کرنا پڑتی ہے. ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زندہ اور حساس قومیں اہم واقعات، مواقع اور اپنی موسم شخصیات کو نہ صرف یاد رکھتی ہیں بلکہ آنے والی نسلوں کی تربیت کے لیے ان کی یاد دہانی کا اہتمام بھی کرتی ہیں. لیکن عزیز دوستو، اس مقصد کے لیے اسی رقم سے کوئی بامقصد، بامانی اور مفید چیز بھی تو تعمیر کی جا سکتی ہے. مثلا ہم کسی محسن کے احسان کے اعتراف کے طور پر کوئی اسکول، کالج، ہاسپٹل، پارک یا پل وغیرہ بنا کر اس کے نام سے منسوب کر سکتے ہیں. اس طرح قوم کے اس محسن کا نام بھی ہمارے دلوں میں جگمگاتا رہے گا، اور جو بھی شخص اس عمارت کی سہولت سے مستفید ہوگا اس کے دل سے دعا الگ نکلے گی، عوامی فلاح کا کام بھی آگے بڑھتا رہے گا. محترم دوستو، یہ سب کچھ صرف میری رائے نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین بھی ہمیں عبث اور بے فائدہ کاموں میں رقم، وقت اور توانائی خرچ کرنے سے منع کرتا ہے. رب تعالیٰ سورۃ شعراء میں حضرت ہود کی قوم یعنی قوم عاد کی بری عادات پر ان کی سرزنش کرتے ہوئے آیت نمبر 127 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری کیا روش ہے کہ ہر اونچی جگہ پہ عبث، بے فائدہ، بے مقصد ایک نشانی یا ایک یادگار تعمیر کر دیتے ہو. عزیز دوستو، قرآن پاک کوئی قصہ یا کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے. قرآن میں اگر کسی قوم یا واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے تو اس لیے کہ ہم ہدایت پکڑیں اور اس کو اپنے لیے ایک تنبیہ سمجھیں. اور ہمارے جیسے ملک میں جہاں غربت کا دورہ ہے، وسائل کی شدید کمی ہے، ہمیں تو جو دستیاب وسائل ہیں، سرمایہ، وقت اور توانائی ہے، اس کو بہت احتیاط سے وہاں استعمال کرنا چاہیے جہاں اس کا بہترین فائدہ عوام تک پہنچے.
محترم بہنوں اور بھائیوں، آپ میں سے بہت سے لوگ ماشاءاللہ اعلیٰ اور بارسوخ عہدوں پہ ہوں گے جہاں آپ فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ برائے کرم خود ستائشی، خود نمائی اور جھوٹے وقائع کو پس پش ڈال کر معاشرے سے ان ابس اور بے فائدہ روایتوں کو جڑ سے اکھیڑ پھینکنے کی اس کوشش میں آپ ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے عہد کریں کہ کم از کم آئندہ ہماری کسی کانفرنس، ہماری کسی تقریب یا میٹنگ میں کوئی بے فائدہ اور بے مقصد شیلڈ، ٹرافی اور مومنٹو وغیرہ تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔ اگر کسی کو شکریہ، انعام یا یادداشت کے طور پہ کچھ دینا ہی ہے تو موقع اور تقریب کے مطابق کوئی بامقصد اور قابل استعمال چیز، مثلا کوئی کتاب، قلم، بال، بیٹ، گھڑی، کپڑے یا کسی بھی اور مناسب سی چیز کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ہم کسی واقع، موقع یا شخصیت کو یاد رکھنے یا خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بھی بے فائدہ اور ابس مینار، باب، نشانیاں وغیرہ تعمیر کرنے کی مخالفت کریں گے، اور اس کے بدلے تجویز دیں گے کہ کوئی بامقصد، کوئی فائدہ مند چیز بنا کر ان کے نام سے منسوب کر دی جائے جن کو یاد رکھنا مقصود ہے۔ اس طرح یہ بنانے والوں اور جن کے نام منسوب کی جا رہی ہے سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، اور عوامی فلاح و بہبود کا کام بھی آگے بڑھتا رہے گا۔ ایک مرتبہ یہ آواز اٹھا کر تو دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی بات کی سچائی کی وجہ سے آپ کے دلائل میں اتنا زور پیدا ہو جائے گا کہ اور لوگ بھی آپ کی آواز میں آواز ملانا شروع کر دیں گے، اور اس صدقہ جاریہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا حصہ شامل ہو جائے گا۔ اگر ہماری اس بات نے آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہو تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔